حدیث نمبر 7381۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے باپ کے پاس ان کے گھر میں تشریف لائے اور ان سے ایک کجاوا خریدا اور حضرت عازب سے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو میرے ساتھ بھیجیں، وہ اسے میرے ساتھ اٹھا کر لے جائے۔ میرے والد نے مجھ سے فرمایا یہ اٹھاؤ، پس میں نے اٹھایا اور میرے والد بھی ان کے ساتھ قیمت وصول کرنے نکلے تو میرے والد نے ان سے کہا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے بتائیے جس رات آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے آپ دونوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا، ہاں ہم پوری رات چلتے رہے حتیٰ کہ دوپہر ہو گئی اور راستہ خالی ہو گیا، اس میں کوئی چل نہ رہا تھا، یہاں تک کہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی چٹان آئی جس کا سایہ تھا، ابھی تک اس پر دھوپ نہیں تھی، ہم اس کے پاس اتر گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں چٹان کے پاس آیا اور میں نے اپنے ہاتھ سے جگہ ٹھیک کی تاکہ اس کے سائے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں۔ پھر میں نے اس پر پوستین بچھائی، پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے لیے ارد گرد کا جائزہ لیتا ہوں۔ چنانچہ آپ آرام فرما ہو گئے اور میں نکل کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگا تو میں نے دیکھا کہ بکریوں کا چرواہا اپنی بکریوں سمیت چٹان کی طرف آ رہا ہے، وہ بھی اس سے اس بات کا ارادہ کر رہا تھا جس کا ارادہ ہم نے کیا تھا، یعنی آرام کرنے کا ارادہ۔ میں نے اس سے ملاقات کی اور پوچھا، اے غلام، تو کس کا غلام ہے؟ اس نے کہا، اہل مدینہ میں سے ایک شخص کا غلام ہوں۔ میں نے پوچھا، تیری بکریاں دودھ دیتی ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، کیا تم میرے لیے دودھ دوہے گا؟ اس نے کہا، ہاں۔ پس اس نے ایک بکری کو پکڑا، میں نے کہا، اس کے تھنوں کو بالوں، مٹی اور تنکوں سے صاف کر دے۔ اسحاق راوی کہتے ہیں، میں نے حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر جاڑ رہے تھے، یعنی بتا رہے تھے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس نے اپنے ایک پیالے میں میرے لیے ایک وقت دہنے کے حساب سے دودھ دوہا۔ فرماتے ہیں، میرے پاس ایک برتن تھا جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی لاتا تھا تاکہ آپ اس سے نوش فرمائیں اور اس سے وضو کریں۔ فرماتے ہیں، پھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا لیکن آپ کو نیند سے جگانا مناسب نہ سمجھا تو میں نے دیکھا کہ آپ بیدار تھے۔ میں نے دودھ میں کچھ پانی ملایا حتیٰ کہ اس کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس دودھ کو نوش فرمائیں۔ فرماتے ہیں، آپ نے دودھ نوش فرمایا حتیٰ کہ میں راضی ہو گیا۔ پھر فرمایا، کیا کوچ کرنے کا وقت نہیں ہوا؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پس ہم سورج ڈھلنے کے بعد روانہ ہوئے اور سراقہ بن مالک ہمارے پیچھے لگا۔ فرماتے ہیں، ہم سخت زمین میں تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تک کوئی پہنچ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا، غم نہ کھائیں، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اس کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھس گیا۔ راوی کہتے ہیں، میرا خیال ہے اس نے کہا، میں جان گیا کہ تم دونوں نے میرے خلاف دعا کی ہے تو میرے حق میں بھی دعا کیجیے۔ پس دعا مانگی تو اسے نجات مل گئی۔ وہ واپس چلا گیا اور جو شخص بھی ملتا اس سے کہتا، میں نے تمہاری طرف سے کفایت کر دی، یہاں وہ نہیں ہیں، اور اسے جو بھی ملتا اسے واپس کر دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حدیث نمبر 7382، حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے والد سے ایک کجاوا 3 درہموں کے بدلے میں خریدا۔ اس کے بعد گزشتہ حدیث کا معنی روایت کیا۔ البتہ ابو اسحاق سے مروی ہے، انہوں نے اپنی حدیث میں عثمان بن عمر کی روایت سے نقل کیا کہ جب سراقہ بن مالک قریب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف دعا مانگی تو اس کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھنس گیا تو وہ اس سے کود گیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جان لیا کہ یہ آپ کا عمل ہے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے وہ مجھے اس مصیبت سے
نجات دے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بعد والوں پر آپ کا معاملہ پوشیدہ رکھوں گا۔ یہ میرا ترکش ہے، اس سے ایک تیر لے لیں اور میرے اونٹوں اور غلاموں سے فلاں فلاں مقام میں گزریں گے، ان سے اپنی ضرورت کے مطابق لے لینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے اونٹوں کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پس ہم مدینہ طیبہ میں رات کے وقت پہنچے تو ان لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ہاں اتریں۔ آپ نے فرمایا، میں بنو نجار کے پاس اتروں گا جو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں ہیں، یہ شرف ان کو عطا کروں گا۔ پس مرد اور عورتیں گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئی اور بچے اور غلام گلیوں میں بکھر گئے، اور وہ نعرہ بلند کر رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔